یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ آ گیا. جنوبی ہند میں ہوا کیا کہ مسلم بزنس ایک انہوں نے یہ دعوت ان کے ذریعے پھیلی تھی. یعنی اب ہوا کیا کہ یہ 1 to 656 ہجری کا پیریڈ ہے، 622 to 1258 تک. اب ہم خاص طور پہ ساؤتھ انڈیا کی بات کر رہے ہیں، کیرلا، تامل ناڈو، سری لنکا کو بھی آپ کہہ لیں، ایڈ کر لیں، بنگال کو بھی کر لیں. تو یہاں پہ ہوا کیا کہ مسلمانوں نے جب بہت سارے جب یمن کے لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے تھے تو وہ لوگ بزنس کرتے تھے اور وہ نکل کے اپنے سمندر کے ذریعے وہ آتے ہوتے تھے اور وہاں پہ اب انڈیا کے جو راجا ہوتے تھے تو وہ ان کو اپریشیٹ کرتے تھے کہ آؤ بھی یہ چیزیں لے کے آئے ہو تو کرو سیل آؤٹ، تو وہ کرتے تھے. تو اب وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ باقاعدہ اپنے اسکالرس کو بھی لے آتے ہوتے تھے اپنے سمندری جہازوں میں اور وہیں سے ان کی وہ دعوت بھی پہنچاتے تھے. تو پھر یہ بڑا واقعہ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کیرلا کے راجا نے تو ایک یہ حکم دیا اپنی قوم کو کہ ہر فیملی میں ایک بچہ مسلمان ہو. یعنی ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ جو ایک مذہبی جو اسکالرس تھے وہاں پہ ہندوؤں کے، تو ان کے یہاں ایک آئیڈیا تھا کہ بھی سمندر میں جانا ایک حرام ہے. وہاں کے لوگوں کو تھا، سب کو نہیں تھا. لیکن تو راجا نے کہا بھی ایک ایک بچہ مسلمان ہو تاکہ وہ آسان سے سمندر پہ جا سکے اور جائے تو ایک بزنس ان کا بھی چلے نا. تو اب مسلمانوں نے یہ کیا تھا کہ کیرلا میں جو بھی بزنس کے لیے آتے تھے تو انہوں نے باقاعدہ ایک سکولز بھی بنائے اور وہ معاملات بھی کیے. تو اب وہ کیرلا کے لوگ، میری جب ان سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا تو بتایا، انہوں نے کہتے ہیں ہاں بھائی ہم لوگ مسلمانوں یا ہندوؤں ہوتے قدر ہیں ایک دوسرے کے. اس طرح سے وہ چلتا معاملہ. اس کے بعد تو پھر یہ تجارتی دعوت کا یہ جو آفیسز ہر طرف سری لنکا، بنگال، تامل ناڈو، تھائی لینڈ، برما، ملیشیا، انڈونیشیا، ہر طرف یہ چلنے لگا. اور آہستہ آہستہ ایسا ایک دم ظاہر ہے ہر کوئی پوری قوم تو ایمان نہیں لائے گی لیکن آہستہ آہستہ آنے لگا. اور ابھی بھی آپ سری لنکا میں چلے جائیں تو آلموسٹ آپ کو 30 to 40% لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان کے بزرگ ایمان لائے. بنگلہ دیش کے لیں تو میجورٹی میں آپ کو مل جائیں گے. تامل ناڈو میں بھی آپ کو کچھ مسلمان ملیں گے، تھائی لینڈ میں ملیں گے، ملیشیا اور انڈونیشیا میں میجورٹی میں آپ کو مل جائیں گے. تو اس طرح سے یہ دعوت صرف دعوت، اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی لیکن میسج پہنچاتے رہے اور وہی مان لاتے رہے. اس سے پہلے آپ دیکھیے اشوک کے زمانے سے انڈیا سے جو صرف دعوت کے ذریعے ہی چائنا میں بدھ مت پھیلی تھی اور پھر افغانستان میں تاجکستان وہاں پہ ہو گئی تھی. تو اس سے ہمیں یہ تجربہ سامنے میں آتا ہے کہ جس ملک میں بھی آزادی ہوتی ہے تو وہاں پہ دعوت پہنچا دے تو دیٹس اٹ، باقی اللہ تعالیٰ اپنا کام کرتا ہے. اچھا اب شمالی انڈیا میں ہم آتے ہیں. شمالی انڈیا میں موجودہ پاکستان کا ایریا جو زمانے کا شمالی ہند تھا اور اس کے ساتھ آپ انڈیا کے ایریاز کو آپ لے لیں، پنجاب کو بھی لے لیں، آپ اس کے بعد راجستھان کو بھی لے لیں، گجرات کو بھی لے لیجئے اور یو پی کو بھی کر لیں کہ یہ کس کو آپ کہتے ہیں کہ نارتھ انڈیا آپ کہہ لیں اس سارے کو. تو اس میں قدیمی قبائل کی موجودگی تھی وہاں پہ اور ساؤتھ انڈیا اور پاکستان کا جو ایریا تھا یہ سارا تھا. اب ہوا یہ کہ بلوچستان کا بڑا حصہ یہ ساسانی سلطنتی ایران کی، اور وہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ ایک باقاعدہ انہوں نے یہ ریکی کی تھی کیونکہ ان کی جنگ چل رہی تھی ایران کی یہ ساسانی سلطنت سے. یعنی ایران قوم کے ساتھ نہیں تھی بلکہ صرف بادشاہوں کے ساتھ تھی. تو وہ بادشاہوں کی وہ معاملہ وہ ہوا اور ہوا یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ ریکی کے طور پہ کچھ لوگوں کو بھیجا تھا بلوچستان میں کہ یہ چیک کریں کیا صورتحال ہے، کر کے انہوں نے انفارمیشن لے لی تھی. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی تو پھر پورا بلوچستان کا بڑا حصہ یہ فتح ہو گیا تھا. تو یہ پیریڈ ہے 35 ہجری یعنی 656
عیسوی کیلنڈر میں، یہ وہ ٹائم ہے۔ اس کے بعد پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت بنی تھی، تو انہوں نے 664 عیسوی کیلنڈر یعنی 44 ہجری ہے، انہوں نے کابل سے لے کے ملتان تک کی ریکی کی تھی۔ یہ ری چیک کر کے یہ یوں کہہ لیں کہ پورا آج کل کا جو پختونخوا ہے اور پھر آگے چل کے اور پنجاب کا جو ایریا اس پورے کو ری چیک کیا تھا کہ کیا صورتحال ہے، کیا معاملات، بس اتنی بات تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ آئے تو انہوں نے میسج ضرور پہنچا دیا ہوگا۔ پھر یہ وہ اہم واقعہ ہے کہ جو پولیٹیکل واقعہ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں، ایک سندھ کے راجا تھے داہر، ان کے اپنے کیے پالتو قزاق تھے، تو انہوں نے ایک یہ حرکت کی تھی قزاق نے کہ سری لنکن فیملی کو جو حج کر کے لیے آ رہے تھے اور سمندر سے وہ گزر رہے تھے، تو ان قزاق نے کیا کہ ان کو اغوا کیا تھا۔ تو اس وقت مسلمان سپر پاور بن چکے ہوئے تھے اور وہ تو پڑ ہی چکے ہیں، تو مین جو دارالحکومت عراق کا آپ کہہ لیں کہ یہ صوبہ تھا عراق ان کا، تو اس کے حجاج بن یوسف وہ گورنر تھے، انہوں نے ایک باقاعدہ یہ راجہ داہر کو خط لکھا کہ بھئی یہ ایک سچویشن ہے، تو اس کو آپ یہ ان کو آزاد کریں، فیملی کو کیوں لے کے گئے؟ تو راجہ داہر نے کوئی جواب خاص نہیں دیا، اور نہیں بھئی ہمیں کیا پتا جی، ہم کیا پتا ان کا قزاق کا۔ تو لیکن حجاج بن یوسف کو یہ انفارمیشن مل گئی تھی کہ یہ جو قزاق ہیں، یعنی قزاق کون تھے کہ یہ ڈاکو تھے سمندر کے، تو بھی یہ تو اصل میں راجہ داہر کے انڈر رہتے ہیں، یہ کوئی ایسے انڈیپینڈنٹ سمندر پہ نہیں رہتے ہوتے وہ۔ تو انہوں نے پھر اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو یہ آرڈر دیا تھا کہ ابھی آپ جائیں اور یہ ایکشن کریں۔ تو یہ دیکھیے یہ پورا جو میپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ ہے کہ بالکل گرین کلر میں یہاں سے محمد بن قاسم کی ملٹری نے موومنٹ کیا، یعنی کچھ حصے نے سمندر کے ذریعے اور بہت سے جو ہے بلوچستان میں، کہ بلوچستان کا بڑا حصہ وہ مسلمانوں کے پاس، اسپیشلی کرمان کا جو مکران کا ایریا جس کو ہم کہتے ہیں مکران، یہ بالکل سمندر کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا ایریا، اس سب میں وہ پہنچے۔ اور راجہ داہر کا جو حکومت وہ تھی، اس کا نام تھا دیبل۔ تو بہرحال محمد بن قاسم نے آسانی سے فتح کر لیا، لیکن ہندوؤں سے بہت اس نے سلوک کیا، اور پھر اوتار کا تصور ہندوؤں کے اندر تھا، یعنی وہ یہی تھا کہ خدا کی شکل میں انسان آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے اب محمد بن قاسم نے بہت سارے بینیفٹ عام ہندوؤں کو، عام جو تھے ایون مذہبی لوگوں کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے عام لوگوں کی بڑی خدمت کی تھی محمد بن قاسم نے۔ تو اس لیے انہوں نے کچھ عرصے بعد تو پھر محمد بن قاسم کو جب واپس وہ چلے گئے تو انہوں نے باقاعدہ ان کا ایک بت بھی بنا دیا تھا۔ تو اتنی عقیدت رہی تھی، یعنی اب اصل میں یہ راجہ داہر کی حکومت دیبل سے لے کے ملتان تک تھی۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ محمد بن قاسم نے اس پورے کو فتح کر لیا تھا۔ تو اب مسلمانوں کا ایک یہ پورا حصہ جس کو سندھ، یعنی عربی میں سندھ کہتے ہیں، کہ جس میں آج کل کا پاکستان کا صوبہ سندھ بھی ہے، اور پنجاب بھی جو ہے وہ بھی اس زمانے میں عربوں کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سندھ ہی تھا، اور ایون پختونخوا کو بھی وہ سندھ ہی سمجھتے تھے، یعنی دریائے سندھ جہاں سے بھی آ رہا ہے اس کو وہ پورے کو سندھ کہتے تھے۔ تو بہرحال یہاں تک تو مسلمانوں کی حکومت بن گئی تھی۔ تو یہ تو اس زمانے کا واقعہ۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیے عہد نبوی اور غوری سلطنت کا دور، اب وہی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ آگے کیا ہوا شمالی ہند میں؟ اب آپ دیکھیے کہ بنو عباس کی جب دور عروج کا پیریڈ آیا، اور تو انہوں نے سندھ کو کیا کیا کہ ایک بلاد اسلامیہ کا ایک دور کا ایک بہت دور ایریا تھا نا، اس کو بلاد
اسلامیہ، یعنی مسلمانوں کا یہ پورا ایریا جو بنو عباس کا بن گیا تھا، عراق، ایران اور بلوچستان، افغانستان بھی، تو یہ آ گیا تھا. تو اس کو انہوں نے جو دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ جو آ رہا تھا، اس کو انہوں نے ایک بہت دور صوبہ ہی قرار دیا. تو اس کو کوئی بہت زیادہ فوکس نہیں کیا انہوں نے. اب یہ ٹائم ہے 750 ٹو 1913 تک، جب بنو عباس کو پھر عروج میں آیا اور انہوں نے پورا عرب، اس کے بعد فلسطین، پھر پورا افریقہ، یہاں تک حکومت ان کی چل گئی ہوئی تھی. تو یہ آپ اسماعیلی حضرات انہوں نے کیسے دعوت پھیلائی تھی انہوں نے، تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت کی جو آپ نے اس میں پوری ڈیٹیل میں لیکچر میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے پھر یہ ٹارگٹ کیا کہ اپنا یہ سندھ اور پنجاب کے ایریا میں یہ دعوت پھیلاؤں، اور ان کی کامیاب ہوئی تھی. تو پھر ان کی حکومت بن گئی، دارالحکومت ملتان ان کا بنا تھا. یہ 965 ٹو 1005. اچھا، وہ کیوں ان کو آسانی ہوئی کہ ایک تو دور صوبہ تھا کہ جس میں بنو عباس کی حکومت کا کوئی زیادہ خاص اہمیت نہیں تھی، تو پھر آہستہ آہستہ یہ یہاں پہ اچھا خود بنو عباس کی زوال بھی آیا، ان کی الگ الگ ریاستیں بنی تھیں. تو اسپیشلی اب ہوا یہ کہ اسماعیلی ریاست ملتان میں بنی تھی، ملتان میں بھی بنی تھی، اور پھر اس کے بعد سندھ کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ حیدرآباد کے بالکل پاس ایریا جو ہے یہاں پہ بھی بن گئی تھی. اب اس ٹائم تک یہ چلتا رہا سلسلہ. پھر ایک اہم واقعہ ہوا کہ غزنوی دور، یہ 999 ٹو 1187 کا پیریڈ ہے. یعنی اب ہوا یہ کہ یہ جو ریاستیں الگ بن گئی، تو اس میں افغانستان میں غزنوی سلطنت بن گئی. افغانستان انہوں نے سوچا کہ چلو ابھی ہم آگے آتے ہیں، تو انہوں نے اب یہ ٹارگٹ کیا پنجاب میں. اور پھر انہوں نے 17 یلغار آپ نے پڑھے ہوں گے کہ 17 سفر محمود غزنوی نے کیے. انہوں نے پورا پنجاب فتح کیا اور اسماعیلی سلطنت کو بھی انہوں نے ختم کیا تھا. اب یہ واقعہ 1001 کا. اچھا، یہ غزنوی سلطنت کا یہ جو 999 ٹو 1187 ہے، اس کی صرف محمود غزنوی نہیں بلکہ ان کی اگلی نسل، ان کی حکومت چلتی رہی. اس وقت راجہ انند پال صاحب سے ایک معاہدہ بھی ہوا تھا کہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ رہیں، یعنی پنجاب کا جو انڈیا کا ایریا تھا وہ انہی کے پاس تھا، ٹھیک ہے بھی رہو، تمہارے ساتھ ہم جنگ نہیں ہوگی. پھر ملتان جب فتح کیا تو 1005 میں ہوا، اور پھر تب جا کے اسماعیلی سلطنت ختم ہوئی وہاں. اچھا، محمود غزنوی نے ٹارگٹ اور کیا ہے، اسپیشلی بھارتی گجرات کا جو ایریا ہے وہاں ان کا مشہور ہے یہ جو سومنات کو فتح کیا تھا. اب سومنات کیا تھا کہ ایک بہت بڑا مندر تھا. تو مندر پہ مسلمانوں پہ دینی طور پہ تو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی دوسرے مذہب کی ایک ایسے ایریے کو ہم نہیں ٹارگٹ کر سکتے کہ جہاں پہ ان کی عبادت ہو رہی ہو. تو محمود غزنوی نے کی بہرحال ایک انہوں نے یہ کر لیا معاملہ. تو اس میں مقصد اصل میں لگتا یہی ہے کہ وہ اس مندر میں بہت بڑا خزانہ تھا، تو وہ خزانہ بارہ لے لیا، انہوں نے لے کے چلے گئے. تو اس وجہ سے محمود غزنوی پہ ایک بڑی نفرت انڈیا میں فیل ہوتی ہے ہندوؤں کیا کہ جو ہمارے انہوں نے مندر کو یہ انہوں نے حملہ کیا تھا. تو یہ سومنات پھر دوبارہ انہوں نے ریکنسٹرکشن کر لی ہندوؤں نے، تو آج کل بھی انڈیا کے گجرات میں ہے. اچھا، اس زمانے میں ایک بڑی شخصیت البیرونی صاحب 1048 میں وہ فوت ہوئے ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الہند. یعنی اس زمانے کی ہسٹری کو اگر پڑھنا ہو تو ان کی کتاب الہند کو پڑھ لیں، اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہوا. انہوں نے اس زمانے میں لکھی تھی پورے انڈیا کی ایک ایک چیز کی ڈیٹیل پہ، اور پوری صحیح ڈیٹیل سے کہ کوئی تعصب کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ہمیں ملتا ہے. اور البیرونی میتھمیٹکس کے بڑے ماہر تھے، اور انڈیا کی بہت بڑی ریسرچ انہوں نے کی ہوئی، تو ایک بڑی کام کی چیز. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہی کہانی ہوئی کہ جو مسلمانوں کے ہاں بھی ہوئی، اور اکیلے مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں
यूरोप में भी यही मिलेगा आपको, इंडिया में भी वही कहानी मिलेगी कि बादशाह फौत हुए तो शहजादे आपस में लड़े। अच्छा, अगर तो खुद लड़ते तो मामला खत्म करते, नहीं, वो उसकी पूरी मिलिट्री आपस में लड़ती होती थी और उसके बाद पूरे कोई 2-3 साल जंगें होती रहती, उसके बाद फिर जो बचता तो उसको हुकूमत मिलती थी। तो कहानी यही बादशाह थी, तो वो चलता रहा सिलसिला। फिर अफगानिस्तान में यही हुआ था कि गजनवी की जो हुकूमत थी वो खत्म हो गई, अब एक और कबीला वहां की गौरी हुकूमत बन गई थी। उनकी बनी थी 1187 में और 1206 तक रही, यानी उनको भी 100 साल ही मिला। उनके शहाबुद्दीन गौरी साहब मेन बादशाह थे, उन्होंने अब ये इंडिया में हमले किए और उनका एक मशहूर वाकया ये है कि राजा पृथ्वीराज की फतह की थी 1191 में, और पृथ्वीराज राजस्थान के थे। तो इन पे शहाबुद्दीन गौरी पे आई। तो मेन बड़ी रियासत अब इंडिया के अंदर ये पृथ्वीराज की थी। तो वो जब खत्म हुई तो वहां से फिर उन्होंने आगे चलते चलते दिल्ली की फतह कर ली थी। फिर उन्होंने इसके साथ साथ पूरा पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूपी का जो एरिया है, ये गौरी सल्तनत यहाँ तक बन गई थी, दिल्ली तक। ये 1206 का वाकया। अच्छा, वहां तक तो आ गया आपका, लेकिन इस पूरे में होते होते गौरी साहब वापस जा रहे थे और जाते जाते अफगानिस्तान ही जा रहे थे, लेकिन उस वक्त इस्माइली हजरात का एक फिरका जो था जो खुदकुश हमले करते थे, तो उन्होंने खुदकुश हमला किया था झेलम के पास। ये बल्कि आप गुज्जर खान का जो एरिया है, इस सब में उन्होंने एक ये वहीं पे जाके शहाबुद्दीन गौरी वहीं पर कत्ल हुए थे। उनका अभी मकबरा भी वहां पे मौजूद है। तो यहां से आगे चलिए